یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, انفیکٹ 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جب میں نے یہ سیریز, ٹوڈے از دی لاسٹ ایپیسوڈ آف دی سیزن 1 آف دی ورکس آن پوڈ کاسٹ. تو جب میں نے یہ سیریز اسٹارٹ کی تھی نا, تو دا مائنڈ سیٹ آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ واز کہ یار اگر میں 17 سال کا ہوتا اور میں نے دوبارہ سے لائف کو فگر آؤٹ کرنا ہوتا, دیر شوڈ ہیو بین اے ڈاکومنٹری جس کو میں دیکھ کر لیتا, رائٹ. سو میں نے ایسے لوگوں کو بلایا جن کے اندر وہ پرسنالٹی میں ڈیپتھ تھی اور ان کا پروفیشنل ایکسپیرینس ریلیونٹ تھا, تاکہ وہ ایک 17-18 سال کے بچے کو سکھا سکتے کہ یار اف دس از سم تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو. یو شوڈ ہیو پیشن, یو شوڈ ناٹ بی کہ آپ کو ڈی مورال نہیں ہونا نیگیٹیوٹی کی وجہ سے, اور یو شوڈ بی ہائپر فوکس اور کام کرنا ہے. اینڈ فیلئر آ گیا تو اپنے پرواہ نہیں کرنی, بس ورک ورک ورک. ایک چیز چل رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں چل رہی تو ٹرائی اگین, دوبارہ سے ٹل دی پروسیس از سکسیزفل. سیئنگ یو گائز نا فرام مائی آئیز آئی کین سی کہ یار وہ جو پوری سیریز تھی نا, لاسٹ ایپیسوڈ میں نا, مطلب آئی ہیو 2 بوائز جو کہ اس ڈاکومنٹری کا نا ایک فزیکل فارم میں ہے. تو یو گائز کنٹینیو, سوری میں نے چھوٹی چیز ایڈ کرتا ہوں. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ if I had to give a step by step guide to a teenager کہ کس طریقے سے آپ نے آگے جانا ہے. Let's say you're a teenager after matric, ٹھیک ہے, اور آپ کا مین گول ہے کہ آپ نے پیسے بنانے ہیں اور آپ نے آگے جانا ہے اس اسپیسیفک چیز میں. تو سب سے پہلے what you have to do is کہ آپ ایک سروس بیسڈ بزنس میں جائیں. سروس بیسڈ بزنس یہ نہیں ہے کہ یار آپ جا کے گرافک ڈیزائننگ پچ کرنا شروع کر دیں, مارکیٹنگ, اٹس ڈیڈ. سروس بیسڈ بزنس از وہ والی سروسز جو ایوری ڈے یوز میں یوٹیلائز ہوں. اب آپ ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ پوڈ کاسٹ چل رہی ہے, اس پوڈ کاسٹ کو چلانے کے لیے آپ کو بیک اینڈ پہ ٹیم چاہیے. بیک اینڈ پہ آپ کو فوٹوگرافرس چاہیے, بیک اینڈ پہ آپ کو ایڈیٹرس چاہیے. آپ کو نارمل ایڈیٹرس نہیں چاہیے, آپ کو ایک پروفیشنل ایڈیٹر چاہیے. تو یہاں پہ آ جاتی ہے سروس بیس کی بات کہ لیٹس سے آفٹر میٹرک یو واننا گو فار سروس بیس بزنس. تو اس میں ایک یہ چیز آتی ہے ایڈیٹنگ, ہائی ڈیمانڈنگ اسکل. اب ایڈیٹنگ آپ نے سیکھ لیا, اب اس کو بیچنا کیسے ہے؟ اٹس ویری سمپل, اسٹارٹ کریٹنگ. آؤٹ ریچ نہیں کرنی. If you want to do, you can do. But the best way is to start creating, start demonstrating your skills. ہم نے کتنے لوگ ہائر کیے ہیں ان پاکستان سائلو, in رقم پے, in our other ventures too, جس پہ ہم ابھی بات نہیں کر سکتے. تو اس پہ ہم نے اتنے زیادہ لوگ ہائر کیے ہیں just from their socials. After this meeting, I'm going to meet a guy. I hired him from Pakistan Silo. تو ساری جو گیم ہے اٹس جسٹ اسٹارٹ کریٹنگ. وہی بات آ جاتی ہے کہ اسٹارٹ کریٹنگ, بیسیکلی اپنے پروسیس کو ڈاکیومنٹ کرنا اسٹارٹ کریں. پروسیس کو ڈاکیومنٹ کریں. میں آپ کی اس بات کا نا سیکنڈ بھی کروں گا. ہمارے یہاں نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایوری ون آؤٹ دیر, ٹھیک ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ 10 سال کی ایج ہے یا اس کی 60 سال ایج ہے. ایز اے نیشن ہماری ہیبٹ بنی ہوئی ہے کہ ہم دوسروں پہ بلیم ڈالتے ہیں. وی آر ناٹ ایبل ٹو ایکسیپٹ دی رسپانسبلٹی آف تھنگس نا. اور اپرچونیٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی نہیں مل رہی نا, you can simply create one for yourself, right? So you guys are an example of that کہ یار جب کوئی اپرچونیٹی نہیں مل رہی نا تو چلو خود کے لیے کچھ بنا لیتے ہیں. سیلف امپلائمنٹ بھی کسی چیز کا کانسیپٹ ہے. ساری دنیا پاکستان کو ایک اوور آل امیج کیا بنا ہوا ہے. آپ جب بھی ہم ٹین ایجر سے بات کرتے ہیں, میرے آس پاس سے جب بھی میں اپنے کسی کلاس میٹ سے بات کروں تو ان کا ایک اوور آل امیج یہ ہے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان لینڈ آف اپرچونیٹی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر گیپ ہے تبھی تو آپ اس کو فلفل کرو گے. آپ فور ایگزامپل میں آپ کو ایک بالکل کلیئر ایگزامپل دوں, رقم پے کی ایگزامپل. اب رقم پہ ہم یو کے یو ایس اے یہاں پر نہیں اسٹارٹ کر سکتے, وہاں پہ 80+ پیمنٹ گیٹ ویز ہے. ہم کیسے یو ایس پی ڈالیں گے, ٹھیک ہے. بالکل وہ وہاں پر کریٹ کرنا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں مشکل چیز ہے, امپوسیبل. ہم اس میں کیا ہی ایسا نیا ڈال دیں, بٹ یہاں پر گیپ ہے. جب گیپ ہے تب ہم اس کو فلفل کر سکتے ہیں وہ چیز بنا کے. تو اس طریقے سے چلتا ہے. ایک اور چیز اس میں یہ بھی پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ ہے کہ نا پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اس چیز پہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ یار اس کو پیچھے سے سپورٹ ہے, اس کا کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ایٹسیٹرا. می اینڈ ہم, وی ڈونٹ ہیو اے اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ, وی ڈونٹ کم فرام دا ریچز آف پاکستان, وی ڈونٹ کم فرام دا پاورفل جو سیکٹر ہے, ہم وہاں سے نہیں آتے. وی آر جسٹ ایوریج انڈیویجولس فرام اسلام آباد اینڈ راولپنڈی. تو رقم پے اس نے کبھی فائنینسز نہیں پڑھے, نہ میں نے کبھی فائنینسز پڑھے. although I have learned accounting and everything, but my grades were very low. I got D+ in accounting. So to start something you don't need to be very expert. As Mark Zuckerberg نے بولا تھا کہ مجھے نہیں پتا ڈیمز کیسے بناتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اسپیس شپ کیسے بناتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ یار ایک بجلی کیسے دینی ہے گھر میں, بٹ مجھے ایک چیز پتا تھی کہ یار میں ایک ایسی چیز پہ کام کر رہا ہوں جو لوگوں تک جائے گی. Now all these things. اس میں ایک اور مین پوائنٹ کہ لوگ نا ڈرتے ہیں, جیسے ہم نے ڈاکومنٹ پروسیس کرنے کی بات کی, ان کو نا ایک شرم آتی ہے یا ڈر لگتا ہے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں, اگر یہ نہ چلا تو لوگ کیا کہیں گے. اس میں ایک اور چیز یہ کہ جب آپ بہت ہی کسی اچھی چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کے اندر ایک نیچرلی کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اگر میں فیل بھی ہو گیا نا, اگر میں فیل بھی ہو جاتا ہوں تو میں اس لیول پہ ہوں گا کہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے.
باقی جیسے فار ایگزامپل رقم پے کا اسٹارٹنگ میں میرے مائنڈ میں بھی ہوتا تھا, شہید مجھے کہتا تھا پرسنل برانڈنگ کر اپنے آپ کو نا اس پہ رقم پے کرنا, بٹ میرے اندر نا ہوتا تھا, میں کہتا نہیں میں نے پرسنل برانڈنگ نہیں کرنی, لوگ کیا کہیں گے دیکھیں گے, ٹھیک ہے. بٹ اب مجھے پتہ چل گیا کہ میں ایسی چیز پہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جس کے بارے میں لوگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے فن ٹیک کے معاملے, ٹھیک ہے. تو میرے اندر یہ نیچرلی ایک کانفیڈینس ہے کہ ایک فل کانفیڈنٹ ہو کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں میں رقم پے کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. فیل ہو گیا بھی تو کچھ نہیں. بالکل. مینی پیپل نو اباؤٹ پاکستان سائلو, بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان سائلو کے پیچھے فیلئرس کتنے تھے. ایوری ون, ایک کوٹ ہے میرا, وہ یہ کہ ایوری ون سفرس, ایون the guy that you see that you glorify suffers. ہر بندے کی سفرنگ ہوتی ہے, آپ کی سفرنگ ڈفرینٹ ہوگی, اس کی ڈفرینٹ ہوگی, اس کی ڈفرینٹ ہوگی, لیکن سفر ہر کسی نے کرنا ہے. ایک اور چیز ہے کہ رسک اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے آپ کا, ون وے اور انادر آپ کو رسک ملے گا. اور تیسری چیز ہے کہ رسک ایکولس ٹو رسک. اگر آپ رسک لیتے ہیں, اگر آپ رسک ٹیکر ہیں, then you can make the risk. So that's how it works. It's a circle. Take the risk, you get the risk. Take the risk, you get the risk. اس میں ایک اور مین چیز جو برکت کے لیے رسک میں وہ ہے کہ جب آپ کی لوگ آپ پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں, لوگوں کا رسک آپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, تب آپ کے رسک میں زیادہ برکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ابھی میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے, میں اس کو اکیلے بھی کر سکتا ہوں, میں شہیر کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں, میں آپ سب کے ساتھ مل کر بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اکیلے کروں گا تو میں سب سے سارے پیسے میرے پاس آ جائیں, ٹھیک ہے. بٹ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کروں گا تو اس رسک پہ آپ 4 لوگوں کی ڈیپینڈنسی آ گئی, ٹھیک ہے. آپ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں اس رسک میں, تو اللہ اپنی طرف سے اس چیز میں برکت ڈالے گا کہ اچھا اب ایک ہی بندہ نہیں ہے, اس کے اوپر 5 بندے ڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو انکریز کریں, جس میں ہمارے ایک مینٹور ہیں, وہ بھی ہمیں یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیشہ اکیلے کچھ نہ کرو, ٹھیک ہے. اکیلے یہ نہیں کہ میں اس کو اکیلے لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے. اپنے ساتھ لوگوں کو اس میں ان کرو, ٹھیک ہے. بے شک ان کا بہت ہی اس میں تھوڑی سی ایفرٹ ہو, ٹھیک ہے, بٹ ان کو اپنے ساتھ رکھو, ٹیم ورک, ٹھیک ہے. اکیلے آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ایک مین پوائنٹ جو ہے آج کل لون واریر کا کانسیپٹ نا کافی زیادہ پاکستانی مارکیٹ میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارا اس پوڈ کاسٹ کو کرنے کا ویژن بھی یہی تھا کہ ہم اس کو بالکل کیجول لے کے چلیں گے. ہم یہاں پر بیٹھ کے بالکل ویسے بھی آپ سے انگلش میں باتیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ہم نے اس کو کیجول رکھیں کہ بیسکلی جیسے ہم آپ سے نارملی ڈسکشن کرتے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ میں ویسے ڈسکشن کریں. ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ نا پاکستان میں لوگ اپنے آپ کو نا سیلف سیبوٹاج کرتے ہیں کہ یار میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میں کیسے کروں گا یہ, میں سیلف پٹنگ کہ یار میں تو یار یہاں راولپنڈی میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, میں تو ایک ٹین ایجر ہوں, میرے پاس تو فون بھی اچھا نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیسے کروں گا یہ. تو دا تھنگ از کہ یہی آپ کا موٹیویشنل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں ہی تو یہ کروں گا, اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. ناؤ سیکنڈ تھنگ از کہ you should always have peers, good peers around you. Company, it plays a huge part. اگر آپ کے دوست اچھے ہیں, اب میرے ساتھ شاہان ہے, شاہان جیسے میرے پاس اور دوست بھی ہیں, لیکن جو شاہان کے اندر اسپارک ہے وہ میرے کسی اور دوست میں نہیں ہے, اور جو میرے اندر اسپارک ہے وہ شاہان کے کسی اور دوست میں نہیں ہے. تو یہ ایک اسپیسیفک لائن میں چلنا پڑتا ہے آپ کو. یو کین ناٹ گو کہ یار آئی جسٹ وانٹ ٹو بی سکسیزفل, آئی کین ڈو دس ایٹسیٹرا. نو, یو ہیو ٹو میک پیئرس. آپ کو ایک اس طرح کی ٹیم بنانی چاہیے جو آپ کا ساتھ دے ان گڈ ٹائمس اینڈ ان یور بیڈ ٹائمس. ون مور تھنگ وچ از کہ پاکستان میں جو جین زی ہے, they are undertaking these challenges. Gen Z is, I would say Gen Z is going to revolutionize Pakistan in a manner کہ پاکستان میں Gen Z is the most respectful generation that you can ever see. پچھلی جنریشنز میں یہ نہیں تھا, اتنا تھا لیکن اتنا نہیں تھا. In Pakistan as you can see کہ یار Gen Z is taking in tasks that no one other اور کوئی نہیں لے رہے. ایک کریٹرز ہیں اسلام آباد سے, he runs an InDrive چلاتے ہیں وہ. تو اب ان ڈرائیو چلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یار ان ڈرائیو کو گلیمرائز کرنا یا پھر یہ کہنا کہ یار میں تو ان ڈرائیو چلا رہا ہوں, میری مدد کرو. نو, مقصد یہ ہے کہ یار ایز اے پاکستانی, ایز اے جین زی, یو کین ڈو اینی تھنگ. یو کین بی اے ویٹر ایٹ KFC, اٹس ناٹ بیڈ. یو کین بی اے ورکر ایٹ any company, اٹس ناٹ بیڈ. یو کین بی اے CEO ایٹ any company and it's not that good too. Everyone is equal. Gen Z thinks like this کہ یار ہم سب equal ہیں, regardless of your gender, regardless of your ethnicity, regardless of your religion, race, color, nothing matters, we all are equal. تو in Pakistan سا لو میری تقریباً 90% جو آڈینس ہے وہ 18 to 20 ہے, اس سے زیادہ کہ نہیں ہوں گے, یا 24 تک آپ لے چلیں. ایک چیز میں نے انہوں نے نوٹس کیا کہ یار they all are, ان کے اندر ambition ہے. No matter what happens, no matter کیا حالات چل رہے ہیں, they are ambition, ان کے اندر ambition ہے. اینڈ آئی ووڈ سے ایک اور چیز ہے کہ وچ از ان جینڈر نا, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے لیے ہراسمنٹ یہ تھوڑا سا چیز ہے پاکستان میں. بٹ اف یو سی جین زی جو تھوڑے پڑھے لکھے اس طرح کے ہیں, 80% جین زی ریسپیکٹس وومن. اب اگر اسلام آباد میں موسٹلی اس طرح ہوتا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا 100% اس طرح ہوتا ہے, جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یار اگر 3-4 خواتین آپ کی سیم ایج کی اگر آپ ریسٹورینٹ میں وہ آئی ہیں, تو جین زی جو بوائز ہیں وہ اتنے ریسپیکٹفل ہیں کہ دے وڈ چینج دیئر سیٹ سو دیٹ دے آر ناٹ انکمفرٹیبل.
This is what's happening in Pakistan. And on ایون digital, لائنس میں کہ ایک لڑکا پیمنٹ کر رہا ہے پیچھے دیکھ کر رکھا ہوتی ہے وہ سائڈ پہ جاتا ہے کہ چلو یار ان کو جگہ پہلے دے دیتا ہوں. اور بالکل. اور دوسرا یہ بھی ہو رہا ہے کہ یار دے آر اسٹینڈنگ اگینسٹ دیز تھنگس کہ یار لیٹس سے دیر از اے خاتون دیٹس بینگ ہراسڈ ہیئر, تو وہ ظلم کے خلاف بولتے ہیں. دے ڈونٹ کیئر کہ یار کیا ہے کیسے ہو رہا ہے, دے ڈونٹ کیئر کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی ہے. دے آر لائک اگر یہ ہراسمنٹ یہ بری چیز ہے وی ول اسپیک اگینسٹ اٹ نو میٹر دا کانسیکوینسز. 80% جنزی میں یہ چیز ہے, اینڈ اسپیشلی پاکستانی جنزی. I would say they are highly respectful, highly educated, highly intellectuals. They know what's good, they know what's bad. They just need, a push. کہ یار میں for the boys it is کہ یار ان کو ایک خاتون چاہیے ہوتی ہے. I'm just gonna be simple. کہ یار جو ان کو push کرے کہ یار تم یہ کر سکتے ہو. اور باقیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو فیملی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, یا پھر ان کو کچھ اس طرح کے دوست. اگر میں اپنی مثال دوں تو مجھے تو یہ مل گیا اور اس کو میں مل گیا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پش کرتے رہتے ہیں. شان یہ تو کر سکتا ہے, شیر تو یہ کر سکتا ہے. اگر کوئی اکیلے ایونٹ پہ بھی جا رہے ہیں تو شیر تو کر لے گا, تیرے لیے بہت ایزی ہے. شان تیرے لیے بہت ایزی ہے, تو یہ کر سکتا ہے. تو دیٹس واٹ میٹرز. Gen Z is going to revolutionize Pakistan and around the world too. اینڈ اگر اپرچونیٹی کی بات کریں نا تو بیسکلی یہ کہ آپ کو نا لوگوں سے بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. جتنا آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل کافی لوگ نا ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں, نہیں وہ کیا بولے گا یا وہ کیا کہے گا. جیسے شہید نے بات کی, ہم نے رقم پے میں اینڈ پاکستان سائلوں میں کافی لوگ ہائر کیے, ٹھیک ہے. اینڈ رقم پے میں جو ہمارے امپلائیز ہیں, لائک ابھی ہماری ٹیم ہے اراؤنڈ جو آفیشیل ہیں اراؤنڈ 6 to 7 کی ٹیم ہے, بٹ وہ جو آفیشیل ہیں وہ ہماری فن ٹیک انڈسٹری کے ٹاپ پروفیشنلس ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے سمپلی کیسے ریچ آؤٹ کیا. اب ہماری لنکڈ ان پروفائلس کوئی ایز سچ انہینس نہیں ہے کہ لوگ ایک بار دیکھ کے کہیں کہ یہ کیا چیز, ٹھیک ہے. ہمیں تو لنکڈ ان یوز ہی نہیں کرنے آتا, ٹھیک ہے. اگر سمپل جنزی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لنکڈ ان کی طرف ایز سچ وہ انسٹاگرام کو زیادہ پریفر کرتی. سو بٹ یہ کہ ہم نے ان کو جب ریچ آؤٹ کیا تو آپ کا جو اندر کا اسپارک ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. رقم پے میں خاص طور پہ جو اسپارک ہے وہ جب میں رقم پے کی بات کرتا ہوں نا میں تو اچھل جاتا ہے اندر سے, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو خیر جب میں نے بات کی اس طرح کے کافی لوگوں سے شہید بھی تھا تو ان کو پتہ چل گیا اچھا یہ چیز یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ہم اس کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ایک اسپارک نظر. بے شک جب میں نے اپنا پہلے امپلائی رکھے تھے, ابھی میں ان کا نام نہیں لے سکتا, وہ انٹرنیشنل فن ٹیک کے فائنینشیل کنٹرولر ہیں, ٹھیک ہے. سو جب میں نے ان سے بات کی اس ٹائم تک میرے پاس رقم پے کا آئیڈیا کلیئر نہیں تھا, ٹھیک ہے. بیسکلی ہم اس طریقے سے یہ چیز کرنا چاہیں گے. اور جب میں نے ان سے بات کی میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میرے پاس آئیڈیا اتنا کلیئر نہیں ہے کہ ہم روڈ میپ نہیں ہے بیسکلی کہ ہم کس طریقے سے کریں گے. اور انہوں نے کہا مجھے تمہارے اسپارک دیکھ کے پتہ چل گیا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے. تو ساری بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں, ٹھیک ہے, ان سے بات کریں, اپنے آئیڈیاز بتائیں, اینڈ اٹس ایزی. ایک اور چیز میں یہ ہے کہ فار دا جین زی آلویز سے دا ٹروتھ, 2 نمبری نہیں کرنی, آلویز جو چیز آپ کو پتہ ہے وہ بتائیں. اینڈ ایک اور چیز یہ ہے کہ اب ہمارے وی ہیو اراؤنڈ 20 to 30 پیپل ورکنگ انڈر اس, ٹھیک ہے. ہم ان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے کہ یار یہ میرا امپلائی ہے میں اس کو پیسے دیتا ہوں آئی اون ہم. نو, اس کے بھی اپنے حقوق ہے یار, اس کے بھی اپنی ایک اس کی ڈگنیٹی ہے. سو ورک ان اے وے کہ انسٹیڈ آف میکنگ دیم یور امپلائیز میک دیم یور پارٹنر. کیا دس از جب آپ ان کو کہیں بتاتے ہیں کہ یار دس گائے ورکس ود می, ڈونٹ ٹیل اینی ون کہ یار دس گائے از مائی گرافک ڈیزائنر, ٹیل ہم دس از مائی پارٹنر اینڈ ہی از اے گرافک ڈیزائنر ایٹ مائی کمپنی. تو اگر آپ اپنے امپلائی کو رسپیکٹ دیں گے, اگر آپ اپنے امپلائی کو ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر گونا گیٹ ڈبل دا ریزلٹ دیٹ یو وانٹ. اینڈ فار دا انٹرپرینورز کہ آپ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں نا بیسکلی ان کا ایکسپیرینس آپ کی ریئل برانڈنگ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بیسکلی ہم تو کوشش کرتے ہیں نا اپنے بزنس ابھی لانچ کریں تو ہم اس کی برانڈنگ کریں اوور آل طریقے سے, بٹ جو اصل آپ کی برانڈنگ ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کی کمپنی میں, ٹھیک ہے. وہ جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ ایک کانفیڈینس کے ساتھ جا کے بتاتے ہیں کہ ہاں میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں اس کمپنی میں اس پوسٹ پر کام کرتا ہوں. تو وہ آپ کی اصل برانڈنگ ہے, اس چیز پہ ذرا سوچیے گا. ناؤ کمنگ ٹو ورک زون کی ایک بات یہ ہے کہ وین وی کیم ہیئر, ایون یہ ہم نے ڈسکس ابھی تک نہیں کیا, دس از آئی ایم جسٹ گوئنگ را. ہاں یہ میں آڈینس کو بھی بتا دوں کہ ہم نے تعریف کے پیسے نہیں دیے, ہم نے پیسے ویسے نہیں دیے. سو ورک زون کی ایک بات بتاؤں کہ رائٹ ناؤ وی ہیو کیمرا گائے ہیئر, وی ہیو ایڈیٹرز ہیئر, اور ان کی اپنی ٹیم بھی ہے نا, یو نو جس آفس میں ہوتے ہیں. سو دے ڈونٹ ٹریٹ دیئر امپلائیز یا اس ٹیم کے یار دے آر ورکنگ انڈر دیم. اٹس لائک اے کولیبوریشن. اٹس لائک یار رسپیکٹ کا ایک پراپر یہاں پہ ایک عنصر پایا جا رہا ہے, اور رسپیکٹ کا ایک پراپر یہاں پہ باؤنڈری ہے, وچ آئی ریئلی اپریشیٹ اباؤٹ ورک زون کے. کیونکہ پاکستان میں نے بہت کم جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ یار اس طریقے سے ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جیسے ابھی جنہوں نے ہمیں چائے سرو کی یہاں پر, تو آپ جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ حضرت کائنڈلی مجھے آپ یہ لا کے دے دیں گے, تو یہ چیز مجھے کافی اچھی لگی. جزاک اللہ. اس کا نام حضرت ہے, اس کا نام ہے حضرت عمر, تو میں اس کو حضرت کہتا ہوں کہ ذرا سا وہ اچھا لگتا ہے. ہماری فیل ہو گئی.